ہندوستان اور چین کے معاملے کی طرف کے جو ایک سٹینڈ آف ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سٹینڈ آف ہے، جس سے میں سب سے پہلے اگر آپ سے شروع کروں جل صاحب، یہ ہے کیوں یہ معاملہ، یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف، اور یہ چین کے 4,000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیرین کرنا چاہ رہا ہے. کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں 2-3 عوامل موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا. سڑکیں بنانی شروع کر دی. تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں. ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی، لہٰذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا. لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا. اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے. آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. سو یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بھارت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں کرے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں تو لانے دیجیے. یہ وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا. ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا. نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں. نجم الدین شیخ صاحب، بعض بھارتی مبصرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں، انڈیا کے اینالسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تبصرے چھپ رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجک ڈائمنشن میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے. یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اس کو آپ کو اسی مد نظر میں دیکھنا ہے کہ لداخ میں چین نے پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی. تو جب اس کو آپ دوسری پہلو سے دیکھیں کہ اب یہ ووہان اسپرٹ جو تھی اس کو ہندوستان نے ووہان اسپرٹ بنی. پھر جب شی جن پنگ آئے ہندوستان میں آئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسٹمنٹ ہو چین کی اور چین کے ساتھ رشتہ بڑھے اور ہمارے ساتھ صرف وہ ہمارا را مٹیریل نہ خریدیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکیں. چین ابھی بھی ہندوستان کا یورپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا. اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ووہان اسپرٹ اور جو سوال تھا کہ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے اس کو تو آپ نے رد کر دیا کیونکہ آپ نے کہا
کہ اب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جس پڑوسی ممالک میں چین سر فہرست ہے، ان کی اگر کوئی بھی سرمایہ کاری ہوگی ہندوستان میں تو اس کے لیے ایک خاص لائسنس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. یعنی ہندوستان اور چین کے درمیان جو ایک عجیب و غریب تناؤ کی سی کیفیت ہے، ایک بہت صورتحال ہے. نجم الدین شیخ صاحب، آپ بتا رہے تھے ٹریڈ کا، آپ کو کیا لگتا ہے یا ہندوستان وہیں کھڑا رہے گا جو آپ کے کہہ رہے ہیں؟ جو جلد صاحب نے ہمیں بتایا کہ بارڈر انسٹالیشنز بنائی جا رہی ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ایئر سٹرپس بنائے جا رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. اور کل ہم نے دیکھا کہ انڈین ملٹری کی جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جو اخبارات میں چھپا ہے ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ کا کیا انالیسس؟ اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کس طرف چلنے کا امکان ہے، اور چین کی کیا جو پوزیشن ہے وہ جسٹیفائڈ ہے آن دا بیسس آف دا پاسٹ، اور از اٹ ناٹ. اب میری نظر میں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے. اچھا، وہ لارجر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے اپنے ایک اگریمنٹ کی ہے روس کے ساتھ کہ وہ S-400 خریدیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ چین کے ساتھ صرف نہیں ہے. اس کا بڑا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا رشتہ کس نوعیت کا ہے، اور اس میں کردار کس نوعیت کا ہندوستان پلے کر سکتا ہے. یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا، یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا. ویری انٹرسٹنگ. آپ واقف ہوں گے ہندوستان کی ایکسپورٹ سیکرٹری مس نرپما راؤ نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ ہم چینی پوزیشنز کے قریب چلے گئے ہیں، ڈیپ ہم نے پینیٹریشن کر دی ہے، تو چینی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رد عمل کر رہے ہیں. اور جو ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ایگزسٹ کرتا تھا راجیو گاندھی کی میٹنگ کے ساتھ، جب چین کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی تھیں 1988 میں، وہ اسپرٹ آف کوآپریشن کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ اگر چین ہم سے رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے طور پہ اپنے ایڈوانٹیجز کر سکتے ہیں. اور اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اس حد تک باندھ لیا ہے کہ اس پہ ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لارجر پکچر پہ اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چینیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اگر CPEC پہ آپ کو مسئلہ ہے تو ہم CPEC کا ایک اور روٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹ کے مطابق ہو. انہوں نے ان کو دوہرایا ہے کہ صاحب ہماری جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس ہمارے بارڈر کے سلسلے میں، ہم نے اس میں کہا ہوا ہے کہ دس از ڈپینڈنٹ آن دا فائنل سولوشن، کہ جو بھی سولوشن ہوگی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سلسلے میں، اگر وہ وہی ہے جو کہ ہم نے جو کیا گیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وی کین ریوائز اٹ in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. لیکن شیخ صاحب کیا کوئی اور روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک کا؟ کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کو چین سے جڑنا ہے تو گلگت بلتستان سے گزرنا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ بھی ہو سکتا تھا. لیکن وہ دیکھیے وہ ایک چیز کہی تھی، اس کو پھر چینیوں نے ودرا کر لیا تھا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم سی پیک کو ریجنل بنانا چاہتے ہیں، اور سی پیک کا مطلب اسی وقت نکلے گا جب سارا جو خطہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، جو اس کے لیے مفید ہو سکے. اور اگر اس میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور روٹ نکالے تو ہم نکالنے کو تیار ہیں. اب یہ ودرا ہو گیا تھا، چینیوں نے پھر اس کو ودرا کر لیا تھا، لیکن the issue was